اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محراب مریم کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا، یہ حسنہ بھی آتا ہے۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس میں لے گئی، اور اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی کہلاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام اس محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں ہوتے، مثلا موسم گرما کے پھل سردیوں میں اور سرما کے پھل جو ہے وہ گرمیوں میں ملا کرتے تھے، بغیر موسمی پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے تو نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا تعالیٰ سے بیٹے کی بھی دعا مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود کہ اب تک کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے محراب کی یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، تو مجھ جیسے انسان کو جو کہ نبوت کے شر پر سرفراز ہے کیسے اولاد نہیں عطا کر سکے گا؟ پھر یہ بھی خیال آیا کہ اب میری عمر اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم پھل عطا فرما دیتا ہے وہ قادر بھی ہے کہ مجھے بھی بے موسم اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب میں مریم میں دعا مانگی اور آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرما دیا جن کا نام خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ ترجمہ: جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے پاس رزق پاتے۔ آپ نے کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ درس و ہدایت: اس واقعے سے کچھ ہدایات ملتی ہیں جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضرت مریم با کرامت ولیہ ہیں۔ مذکورہ واقعے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔
یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے، گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2، عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ بھی عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس، پاکیزہ اور رحمت والی ہوتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ قبروں کے پاس جانا، جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہتا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ایک قول بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد میں جا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر بیٹھ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنے اور خدا کے درمیان امام محمود بنا کر امام ممدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتا تھا تو میری مراد براتی تھی اور میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اس قسم کے تمام واقعات کے لیے اگر آپ کو مزید ڈیٹیل اور تفصیل چاہیے تو آپ کتاب ایک پڑھ سکتے ہیں، رجال الحدیث روحانی حکایات، جس میں ان تمام واقعات کی تفصیل بھی موجود ہے کہ اللہ والے اور اللہ والیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی مقبول، قابل عزت، قابل احترام ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر خصوصی رحمت و شفقت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں بات کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں بھی بیٹا عطا کر دیا تھا، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک نشانی بھی دی تھی، قال، اللہ نے فرمایا تھا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو 3 دن تک کسی انسان سے بھی بات نہیں کر پائے گا، یہ تیری نشانی ہے۔ اور جب جیسے یہ نشانی پوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرما دیا تھا جس کا نام قرآن مجید میں یحییٰ کے نام سے ملتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور قرآنی واقعات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سننے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قرآنی واقعات سے سبق حاصل کرنے کی بھی ضرور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔